آگے بڑھتے ہیں، اہم خبر ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 2024 کے انتخابات کے لیے پولنگ کا دن 8 فروری ہوگا۔ الیکشن کے لیے پبلک نوٹس 19 دسمبر کو جاری ہوگا، جبکہ کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع ہوں گے۔ 23 دسمبر کو امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ 3 جنوری کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 10 جنوری کو اپیلوں پر اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری دن ہوگا۔ 11 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی اور 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی، جبکہ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات پر عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ 2024 کے انتخابات کے لیے پولنگ کا دن 8 فروری ہوگا۔ الیکشن کے لیے پبلک نوٹس 19 دسمبر کو جاری ہوگا۔ الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا بھی باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے EMS کا افتتاح کیا۔ الیکشن کے تمام مراحل اسی سسٹم کے تحت سر انجام دیے جائیں گے۔ DROs، ROs اور AROs بھی اسی سسٹم کے تحت الیکشن کا انعقاد کریں گے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 13 کے تحت الیکشن سسٹم ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ اور آخری رکاوٹ بھی دور، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ 8 فروری کو انتخابات پتھر پر لکیر ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم پر پہرا بھی خوب دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی معطل کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی معطل کر دیا۔ عدالت نے انتخابات کی راہ میں پیدا ہونے والی رکاوٹ دور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ فوری انتخابی شیڈول جاری کیا جائے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سوالتی نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ موقف اختیار کیا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں انتخابی عمل رک گیا ہے۔ چیف جسٹس نے فیصلے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، ایک جج معاملہ لارجر بینچ کو بھیجنے کے ساتھ آرڈر کیسے جاری کر سکتا ہے؟ پھر وہی جج صاحب لارجر بینچ کے سربراہ بھی بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آروز کی تعیناتی چیلنج کرنے والے عمیر نیازی کے ذکر پر چیف جسٹس نے پوچھا، کیا یہ کسی کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے کس حیثیت سے درخواست دی؟ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا، عمیر نیازی نے ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا، آپ نے الیکشن شیڈول کیوں نہیں دیا؟ جواب ملا، وہ تو افسران کی ٹریننگ کے بعد دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، ٹریننگ الگ چیز ہے اور شیڈول الگ۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سوال کیا، کیا الیکشن کمیشن بھی انتخابات نہیں چاہتا؟ سپریم کورٹ نے سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں لاہور ہائی کورٹ کو کارروائی سے روکتے ہوئے قرار دیا کہ عدالت عالیہ کے جج نے غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دائرہ اختیار سے باہر جا کر فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے 4 نوٹیفکیشن معطل کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ حتمی ہے، اب کوئی جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش نہ کرے۔ عدالت نے پٹیشن دائر کرنے والے عمیر نیازی کو عدالتی حکم کے باوجود انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ وفاق اور صوبوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ انتخابات وقت پر ہوں گے اور اس کا کریڈٹ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ کو دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ کبھی کسی قسم کا دباؤ نہیں لیا، کبھی نہیں کہا تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ 2-3 دن ضائع ہوئے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں اور چیلنجز، چیف الیکشن کمشنر کا کسی قسم کا دباؤ نہ لینے کا عزم واضح کر دیا۔ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، انتخابات تو ہوں گے۔ ریٹرننگ افسران کی تربیت بھی اس سے شروع کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، کبھی نہیں کہا تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، 2-3 دن ضائع ہوئے، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انتخابات بر وقت ہونے کا سارا کریڈٹ سپریم کورٹ کو جاتا ہے۔ انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال تشویشناک قرار دی۔ یہ بھی کہا، تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہوں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے اب اسکروٹنی کا عمل مزید سخت ہو گیا۔ PTI نے کئی کیسز میں خود غلطیاں تسلیم کی۔ ان کے وکیل نے تسلیم کیا کہ پارٹی آئین کے مطابق 4 سال میں الیکشن ہونا تھے۔ تحریک انصاف کے مقدمات کا فیصلہ میرٹ پر کرتے جائیں گے۔ PTI کو جہاں لگے نا انصافی ہوئی، دیگر پلیٹ فارم موجود ہیں۔
हल्का बंदियों के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, हल्का बंदियां बिल्कुल ठीक हुई हैं। नून लीग लाहौर में नाखुश है। मुझसे सियासी जमातों समेत बहुत सारी दुनिया नाराज है। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाजत मिली तो सबको मिलेगी। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था कि पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कराया। 16 सीटें जीतने वाली जमात ने कहा, हमने तो 20 सीटें जीतनी थी। डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। डीसी इस्लामाबाद से मुताल्लिक तमाम मामलात को देखा गया है।